الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو اخلاق کے متعلق ہے، ان میں سے چند عرض کیے تھے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہیں جو اپنے بال بچوں پر مہربان ہو، اور اس کی میں نے کچھ تشریح بھی کی تھی کہ بال بچوں پر مہربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو عمدہ کھانا کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، بلکہ بال بچوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اور مہربانی یہ ہے کہ آدمی اس کی تربیت کر دے، اس کو دین سکھائے، اس پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ دیکھو، پہلے ہی میں نے زکوٰۃ کے بیان میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کی ترتیب ایسی بنائی ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر۔ اس میں اجر بھی زیادہ ہے، صدقے کا اجر ہے۔ آدمی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اس کو خوشی میں کوئی پیسہ دے، جیسے عید کی دن ہے، خوشی کا پیسہ کچھ کو دے دیا۔ عاشوراء 10 محرم کا دن ہے، اس میں بال بچوں پر خرچ میں وسعت کرنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے، تو اس وقت کوئی بال بچوں پر خرچ کر دیا تو یہ بھی اجر کا سبب ہے، اجر کا، اس پہ بھی اللہ پاک اجر دیں گے ہمیں۔ تو بال بچوں پر آدمی خرچ کرنے میں بھی تنگی نہ کرے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو آدمی بچوں پر وسعت کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے اور اچھی طرح رکھے، اس میں بھی اسراف نہ ہو۔ دیکھو، ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی اچل پڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، کہ ہم بچوں پر خرچ میں اسراف کرتے ہیں، کپڑے پر، جوتے پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ سادہ آدمی زندگی گزارے، سادے کپڑے، کھانا عمدہ کھائے، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے برخلاف کہ آدمی اور چیز، میں تو بہت تعجب کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جو گھر میں خرچ کریں گے، مثلا وال پیپر پر بہت زیادہ پیسے لگائیں گے، خوبصورت کارپیٹ پر بہت پیسے لگائیں گے، عمدہ سے عمدہ کارپیٹ، اور ونڈو کے کٹن پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، اور کھانا سستا تلاش کریں گے۔ نہ، یہ غلط ہے۔ کھانا آدمی اچھا عمدہ کھائے، مضر چیز نہ کھائے۔ اچھا فروٹ لے، اچھا گوشت لے، اچھی چکن لے، اگر اللہ پاک توفیق دے تو آرگینک چیزیں کھائے، اللہ نے مال دیا ہو، اس پر پیسہ خرچ کر دے۔ اپنی ذات پر خرچ ہے، خود کھانا ہے۔ کٹن، بھائی 500 پاؤنڈ کا کٹن 100 پاؤنڈ کا بھی چل سکتا ہے، تو 500 پاؤنڈ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صرف کٹن کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرا، روشنی ہماری ختم ہو جائے، بس تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے، باہر سے نظر نہ آئے۔ اس میں پیسہ خرچ کرنے کا کیا مطلب؟ اس پر لوگ ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں ونڈو کے کٹن پر۔ یہ تو اسراف ہے، اسراف بہت بڑا گناہ ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آدمی ولا تسرفوا، اسراف نہ کرے۔ اسراف کرنے والوں پر تنقید آئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان یہ تو شیطان کے بھائی فرمایا، اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے۔ قرآن شریعت میں 2 چیز لفظ آئے، اسراف اور تبذیر، دونوں کے معنی فضول خرچی کرنا ہے، مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف کے معنی یہ ہے کہ 5 پاؤنڈ میں کام چل جاتا ہو، وہاں 15-20 خرچ کر دینا، یہ ہے اسراف۔ کام چل گیا 5 پاؤنڈ میں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کارپیٹ ہے ہمارے گھر کی، 100 پاؤنڈ میں ہم اچھی کارپیٹ ڈال سکتے ہیں، اس پر ہم 1000 پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، تو 100 پاؤنڈ میں تو جائز ہے۔ اب ایکسٹرا 900 خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، یہ گناہ ہے۔ کٹن ہے ونڈو پر، 100 پاؤنڈ کا اچھا مل سکتا ہے، ہمارا کام چل سکتا ہے، اب اس پر آدمی 1000 پاؤنڈ خرچ کرے تو یہ 900 پاؤنڈ خرچ کرنا گناہ، اسراف ہے، جائز نہیں۔ اس کا اللہ حساب لے گا قیامت کے دن، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔
ہمیں اس پر حساب ہوگا. اور تبذیر یہ ہے کہ جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کرے، ضرورت ہے ہی نہیں وہاں آدمی خرچ کر دے. وہ گھر میں ہم پوٹ رکھتے ہیں خوبصورتی کا، زینت کا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. چلو کٹن کی ضرورت ہے، کارپیٹ ضرورت ہے، پیپر کی ضرورت ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، بیڈ ضرورت کی چیز ہے. لیکن جہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایسے شوشا کے لیے بڑے بڑے تختے گھر میں لگاتے ہیں، شوشا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکار چیز ہے، کیا فائدہ ہے اس کا بھائی؟ یہ تبذیر ہے. جائز حد تک زینت شریعت نے جائز کہا ہے، جائز حد تک. پوچھ لے علماء سے کہ میں گھر میں کتنی اجازت ہے مجھے کہ میں کوئی تختہ لگا دوں یا کوئی ایسا پوٹ لگا دوں. جائز حد تک. جس چیز میں پیسہ ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اس پر وعید ہے. تو میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں آج کل شادیوں پر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے، کہیں ہماری نعمتیں چھن نہ جائے، یہ مال کی نعمت کہیں اللہ ہم سے چھین نہ لے. بہت زیادہ اسراف، بہت زیادہ دو ہال کرایہ پر رکھنا، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں آدمیوں کو دعوت ہے، اور پتہ نہیں اس میں کتنا کھانا بگڑتا ہے، اور بے حیائی اور بے پردگی اور تصویریں اور ویڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا واحیات. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. یہ سب ناجائز اور حرام گناہ ہے، کبیرہ ہے سارا. سادگی سے شادی کر دے، ہو گیا. شادی کیا ہے؟ اسلام نے شادی کو بہت سادہ رکھا ہے. شادی کر دے تو اپنے مال کو بچائے، تو اولادوں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے. اس کو کپڑے لے دے، ثواب ہے. جوتا لے دے، ثواب ہے، ضرورت کی چیز ہے. لیکن اس میں بھی احتیاط کرے. نہ بالکل سستا سامان جو بچے پہن بھی نہ سکے، یہ بھی غلط. اللہ نے مال دیا ہے تو تھوڑا اچھا پہناؤ. اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ اسراف اس پر، زینت پر کوئی خواہ، یہ بھی غلط ہے. درمیانہ، نہ بہت زیادہ ایک دم سستا جو بیکار، جو آدمی استعمال میں نہ کر سکے، اور نہ بہت زیادہ خرچ کرے اسراف والا، بلکہ درمیانی چیز. کپڑے بھی درمیانی ہو، جوتے بھی درمیانی ہو. کھانا آدمی عمدہ کھلائے، بچوں کو اچھا کھلائے، اچھا فروٹ کھلائے، اس میں کوئی اسراف نہیں. انشاءاللہ اس میں اجر ملے گا. آدمی عمدہ کھانا کھائے گا، طاقت آئے گی، نیت کرے اس طاقت سے میں نماز پڑھوں گا، تراویح پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، ہمیں اجر دے گا اللہ پاک اس پر بھی. تو بچوں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے، اور بچوں پر خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک تو ہیں کہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اسراف تک پہنچ جاتا ہے، اور بخلا پر آتے ہیں تو ایسی تنگی کرتے ہیں کہ بچے تنگ ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہ ہو. بچوں کے تو یہاں پیسے بھی ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہمیں. یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. کتنے ملک ہے دنیا میں، آپ ذرا سروے کرو نا کہ کون ملک ہے جو اپنے بچوں کے لیے پیسے دیتا ہے. میرے بچے میری ذمہ داری، میں ان کو کھلاؤں پلاؤں. یہ اللہ اس حکومت کو بھی بہترین بدلا دے، اور اس حکومت کو اللہ ہر طرح کے مالی بحران سے بچائے. ان حالات میں روزانہ دعا کرو کہ اللہ اس ملک سے بھی، پورے عالم سے، اس ملک سے بھی اس وبا کو ختم فرما دے، اور اس ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اس ملک کے مالی حالات کو اللہ بہتر فرمائے. اللہ اس ملک کو مالی بحران سے بچائے. اس ملک پر مالی حالات آئیں گے تو ہم پر بھی آئیں گے نا. اس ملک پر مالی بحران آئے گا تو ہمارے ہسپتالیں برباد ہوگی، ہمارا ہیلتھ نظام گڑبڑ ہوگا. ہم اس ملک کے لیے دعائیں کریں. بلکہ میں تو کتنی مرتبہ کہہ چکا اور تحریک چلا رہا ہوں کہ ہمارے انگلینڈ کی مساجدیں پورے سال باہر کے ملک کے لیے کتنا چندہ کرتی ہے اور کتنے پیسے بھیجتی ہے. کاش پورے انگلینڈ کی ہر مسجد سال میں ایک دن اپنے لوکل ہسپتال کے لیے چندہ کرے. یہ لوکل ڈیوزبری باٹلی والے مل کر ڈیوزبری باٹلی ہسپتال ایک دن چندہ کرے، سال میں ایک دن. کتنی بڑی رقم ہو جائے گی، وہ ہم ہسپتال کو دے. یہ ہمارا دینا بھی دعوت بنے گا انشاءاللہ. اور دے کر اخبار میں بھی دے، اس میں تواضع، اس میں کوئی ریا نہیں ہے، تاکہ لوگوں تک پہنچائے کہ ڈیوزبری کے مسلمانوں نے، باٹلی کے مسلمانوں نے اتنی رقم جمع کر کر ہمارے ہسپتال کو دی ہے. اس ملک کا وہ طبقہ جو ہمارے خلاف ہے وہ بھی سوچنے میں مجبور ہوگا کہ یہ مسلمان اس ملک کے خیرخواہ ہیں، یہ اس ملک کے بدخواہ نہیں ہے. کہ دیکھو اتنی بڑی رقم دی رہا ہسپتال کو، ہسپتال سے سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے نا. مسلم غیر سے فائدہ ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم سال میں لاکھوں پاؤنڈ بھیجتے ہیں باہر
اور اس میں پتہ نہیں کتنی رقم تو ہماری ضائع چلی جاتی ہے، لوگ کھا جاتے ہیں، کتنی رقم تو ایسے ہی چلی جاتی ہے ہماری۔ ایک بہت بڑا طبقہ مخلص ہے الحمدللہ، چیریٹیوں کا بھی اور چندہ کرنے والوں کا بھی، لیکن ایک طبقہ ضرور ایسا بھی ہے جو مالوں کو اڑا رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، اپنی کوٹھیاں بنا رہا ہے، اپنی عیاشیاں کر رہا ہے۔ میں مدینہ منورہ گیا رمضان مبارک میں ایک مرتبہ، تو بالکل حرم شریف سے باہر نکلا، بالکل حرم شریف کے صحن کے ساتھ ایک ہوٹل ہے، وہاں بہت بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، دار التقویٰ، دار الایمان، پوری لائن جو پہلی ہے۔ تو ایک صاحب یہاں آتے تھے چندے کے لیے، تو میرے سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان کو وہاں دیکھا، تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے کہاں ٹھہرے؟ کہ بالکل اسی میں، ہم لوگ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، انگلینڈ سے گئے ہو ساتھی، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ یہاں ٹھہرے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پورا رمضان عمرے میں آئے ہیں، اور بالکل حرم کے ساتھ، اس زمانے کا بہت مہنگا رمضان کا ہوٹل بہت مہنگا ہوتا، اس میں ٹھہرے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو چندہ کا تھا سارا بوگس تھا، سارا بوگس۔ یہاں ڈیوزبری باٹی میں کئی سالوں نے چندہ کیا، میں جانتا ہوں ان کو، ہاسپٹل کے نام سے چندہ کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے پاس وہ اخبار اور فوٹو ہوتے تھے، یہ ہاسپٹل فلاں اور یہ خرچ کرنے، خود سارا بوگس پکڑا ان کو بعد میں۔ تو ایسے ہمارے پیسوں سے لوگ ایسے عیاشیاں کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے اپنے پیسے دو، بہت سوچ سمجھ کر۔ اللہ نے مال دیا ہے نا، اپنا مال کو صحیح جگہ لگاؤ۔ غلط چندوں کی وجہ سے صحیح غریبوں تک مال نہیں پہنچ رہا ہے، بیچارے غریب کے غریب رہ رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو مخلص ہے، مانگتا بھی نہیں، پریشان بھی ہے، اور صبر کی زندگی ان کو پیسے پہنچ نہیں رہے ہیں، چونکہ بوگس لوگ پیسے ہمارے کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال کو سوچے، میں اپنا مال کہاں خرچ کر رہا ہوں، کہاں لگا رہا ہوں، کہ غلط جگہ میرا مال تو نہیں لگ رہا ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں کتنے لوگوں کو بس فلاں علاقہ بہت غریب ہے، بس پیسے اٹھا کے وہاں بھیج رہے ہیں، خوب قربانی وہاں، چندہ وہاں، مسجدیں وہاں، سب وہاں سب وہاں، اور پتہ نہیں وہاں کیا حال ہے۔ کون دیکھنے گیا؟ کس نے جا کر چیک کیا کہ وہ کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے بہت سے کیسے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت۔ تو بہرحال میں بات یہاں سے کر رہا تھا کہ اپنے اولادوں پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، اس میں آدمی بخل نہ کرے، بچوں کو اس طرح نہ ستائے کہ آدمی ان کی زندگی تنگ کر دے، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، لباس میں، نہ، ان کو اچھا بہترین کھانا کھلاؤ اور درمیانی قسم کے کپڑے پہناؤ، جس سے اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ درمیان میں ایک مسئلہ ہے، مجھے یاد ہے، وہ بھی سن لو ذرا، بات یاد آ گئی تو۔ دیکھو، یہ بعض مسائل ہمارے معاشرے میں بالکل مردہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم مولویوں کے گھر میں بھی مردہ ہے۔ ان مسائل کا نہ مذاکرہ ہوتا ہے، نہ اکثر لوگ جانتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا فتاویٰ کی کتاب، تو اس میں یہ احکام بھی لکھے ہیں، نابالغ کے مال کے احکام بھی۔ نابالغ کے پاس جو مال ہے، وہ نابالغ اس مال کا مالک ہے، لیکن دوسروں کو حق نہیں کوئی اس کو یوز کرے، اس کو استعمال کرے۔ اس پر تو استعمال کر سکتا ہے آدمی۔ ایک نابالغ کے پاس پیسہ ہے، جیسے یہاں کی گورنمنٹ پیسے دیتی ہے نابالغ بچوں کے لیے، تو باپ اس پیسے سے اس کو کھلا سکتا ہے، اس کو کپڑے پہنا سکتا ہے، اس کا مال ہے۔ لیکن اس پیسے کا کوئی صدقہ کرنا چاہے، چلو مسجد بن رہی ہے تو بیٹے کو ترغیب دے رہنا، چھوٹا معصوم بیٹا ہے بھائی، تو اپنا پیسہ لگا، وہ پیسہ دے رہا ہے 50 پاؤنڈ، ہمارے وہاں تو اس کا اعلان بھی ہوتا ہے پھر، اور ترغیب بھی ہوتی ہے، تو جائز بھی نہیں ہے۔ نابالغ کے بچے سے نہ نابالغ خود صدقہ دے سکتا ہے، نہ کسی مسجد کا تعاون کرتا ہے، نہ کوئی خیرات دے، نہ والد کو اختیار ہے۔ یہ نابالغ بچہ بالغ نباہ استعمال کر سکتا ہے، کسی کو اجازت نہیں۔ علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ گھر میں، مثال میں، گھر میں 2 بچیاں ہیں چھوٹی، میں آپ کو ایگزامپل دوں مسئلے کا۔ ایک بچی ہے 4 سال کی، ایک بچی ہے 2 سال کی۔ اب 4 سال کی بچی کے کپڑے ہیں، اب وہ ظاہر ہے
4 سال کی بچی کل 5 سال وہ پہن نہیں سکتی ہے، مگر 2 سال کی بچی 3 سال کی ہو جائے گی، اس کو کام آ سکتے ہیں۔ تو علماء نے مسئلہ لکھا کہ ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کے لیے کپڑے جوتے خریدے تو بچوں کو مالک نہ بنائے، یہ بچے کپڑے تمہارے ہیں ایسی نیت نہ کرے، یوں نیت رکھے یہ کپڑے میرے ہیں، میں بچوں کو پہنا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ جب بڑی بچی ہو گئی 4 سال سے اوپر، یہ کپڑے دوبارہ چھوٹی بچی پہن سکے، اس کو پھینکنا نہیں پڑے گا، یہ بچے کپڑے ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر پہلی بچی کو مالک بنا دیا نیت کر کر کپڑے کا جوتے کا، اب یہ کپڑے اور یہ جوتے آدمی دوسری چھوٹی بچوں کو نہیں پہنا سکتا ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس بچی کی ملکیت ہے، اور یہ تو نابالغ ہے، اس کا مال ہم کیسے استعمال کریں گے؟ نہ اس کو ہم صدقہ کر سکتے ہیں، نہ خیرات کر سکتے ہیں۔ بہت دھیان سے سنو کہ کیسے کیسے مسائل ہے۔ تو نابالغ کے مال میں بہت احتیاط بھی ہونی چاہیے، اس لیے حکیم امت نے مسئلہ لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نابالغ کو ہم اپنے بچوں کو کپڑا دے جوتا دے تو مالک نہ بنائے، اپنی ملکیت میں رکھے، ان کو بس پہنائے صرف، تو آدمی کو اختیار ہوگا۔ تو نابالغ کے مال کے بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ نابالغ کا مال کو آدمی صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کا مال ضائع کر سکتا ہے۔ تو اپنا مال ان پر خرچ کرے تو اللہ اجر دے گا، اس میں بخیلی نہیں کرے۔ یہ بھی اچھے اخلاق کا کردار ہے۔ بہترین مومن، بہترین اخلاق والا آدمی وہ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کرے، ان پر خرچ کرے، بخل نہ کرے۔ یہ چند احادیث تھی، اور بھی بہت سی احادیث ہیں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو کل بھی کچھ سنا دوں گا۔ مجھے 1-2-3 اعلان کرنے ہیں، اس لیے آج اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ 2-3 ہمارے مطلب میں اپنے محلے والوں سے 2-3 اعلان مجھے کرنے ہیں، تو اس کو بھی ذرا سن لو آج۔ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج ہم تو اعتکاف میں ہیں، اور بہت مختصر چھوٹا سا ہمارے ساتھ 3 آدمی ہیں، زیادہ نہیں۔ آج ہمارا ختم قرآن بھی ہے، انشاءاللہ تراویح میں ختم ہوگا۔ تو مجھے کئی ساتھیوں نے پوچھا ہے اب تک یہاں آنے کے لیے، دعا کے لیے، تو کوئی ساتھی نہ آئے بھائی۔ آج کل مسجد کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مسجد میں بڑا مجمع کر سکے، تو بس جتنے ہم 2-3 نماز پڑھ رہے ہیں اتنے ہی تراویح پڑھیں گے، اور اتنے ہی دعا بھی کر لیں گے، سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، پورے محلے کے لیے، پورے ہمارے ڈیوزبری، پورے شہر، پورے ملک، پورے عالم کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ لیکن آج کے حالات کی وجہ سے کوئی معنی بھی نہ کرے کہ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں، زیادہ مجمع ہو جائے گا، خود مخواہ ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ابھی ہماری مسجدیں بند ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اور مہینہ نکل جائے، تو جمعہ اور عید کی نماز بھی آدمی کو گھر میں پڑھنی چاہیے، اگر اللہ موقع دے۔ جس گھر میں مثال طور پر 4 آدمی ہو جائے، ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں 4 2 بچے ہیں، باپ ہے، مثال طور پر 4 آدمی ہو گئے، کوئی ضرور نہیں کہ سارے عالم حافظ ہو، بس 2 سورتیں پڑھ لیں، انا اعطیناک قل هو اللہ، ہو گئی نماز۔ جمعہ میں بھی، عید میں بھی ایسا پڑھ لیں۔ اور آج کل تو واٹس ایپ پر بہت سے چھوٹے چھوٹے خطبے ماشاءاللہ موجود ہیں، تو جمعہ کے دن بھی چھوٹا سا خطبہ میں پڑھ لے کوئی، اور عید کے دن بھی چھوٹا خطبہ پڑھ لے، تو ہم جمعہ اور عید کو ایسے حالات میں بالکل ضائع نہ کر دے۔ ایک تو ہے مجبوری، گھر میں 4 آدمی نہیں ہیں، ایک ہی آدمی ہے، اور بیچارہ بوڑھا بھی ہے، باہر جا نہیں سکتا، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ظہر پڑھ لے جمعہ کے دن، اور عید کے دن عید نہ پڑھ سکے تو جب مسجد میں عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز یا 2 رکعت نفل نماز گھر پر پڑھ لے۔ اور جو آدمی عید پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں کسی نے پڑھ لی یا گھر میں کسی نے پڑھی، 2-4 آدمی مل کر، تو ان کے لیے بھی ہے کہ عید کی نماز کے بعد گھر میں عید کے دن 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول رہا ہے۔ تو عید اور جمعہ کا اہتمام کیا جائے گھر میں بھی۔ مختصر مجمع دیکھو، 4 آدمی کافی ہے عید کے لیے، جمعہ کے لیے بھی، 1 امام 3 مقتدی۔ اور اگر خدا نخواستہ 4 آدمی نہ مل سکے، 3 ہی آدمی کسی گھر میں ہو گئے، بس 1 امام 2، تب بھی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ امام کے علاوہ 2 آدمی کافی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں 4 آدمی، تو بہتر تو یہ ہے کہ 4 آدمی ہو۔ لیکن دیکھو،
آج کل کے حالات میں باہر کے لوگوں کو جمع نہ کرو اپنے گھر میں، بہت زیادہ حالات ایسے نہیں ہیں. اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، والد ہے، بیٹے ہیں، تو اپنے گھر میں اتنا آدمی ہو جائے تو جمعہ بھی پڑھے اور عید کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. بالکل عید جمعہ کو ضائع نہ کرو. اور مسجد میں کوئی آدمی عید کے لیے آنے کی کوشش نہ کرے بھائی. مسجد میں بس ہمارے 3-4 آدمی ہوں گے جو عید پڑھ لیں گے. میں خود بھی نماز گھر پڑھتا ہوں، جمعہ بھی اور عید بھی گھر پڑھوں گا. میں خود بھی مسجد میں نہیں آتا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نہ آؤ، میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں. تو بہتر ہے کہ سارے حضرات، ہمارے محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جمعہ عید کا اہتمام کرے. 4 آدمی سے، 4 آدمی بہت زیادہ کافی ہے، بس 4 آدمی زیادہ اکٹھا بھی نہ کرے. ہاں گھر کے اگر 5 افراد ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. جمعہ عید کی نماز اگر گھر میں پڑھنی ہو تو جمعہ کے دن تو خطبہ پہلے ہوگا اور جمعہ کی نماز بعد میں ہے. مگر عید کے دن عید کی نماز پہلے ہے اور عید کے بعد خطبہ ہے. تو عید کی نماز 2 رکعت واجب نماز پڑھ لے. بہت سب کو تقریباً پتہ ہے عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے. ماشاء اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، مسلمان ہیں. کسی کو نہ پتہ ہو تو پوچھ لے فون کر کر، کسی کو بھی، کسی عالم کو پوچھ لے کیسی نماز پڑھنی ہے. عید کی نماز کے بعد خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے. تو اپنے گھر میں بہرحال عید کا جمعہ کا اہتمام کرے. دوسری بات، ہمارے ماشاءاللہ برطانیہ میں، انگلینڈ میں، ہمارے ہر جگہ رمضان میں مسجدیں بہت آباد رہتی ہے الحمدللہ. اور ہمارے اکثر محلے کے ساتھی اپنی مسجدوں کا بہت اچھا تعاون بھی کرتے ہیں مالی اعتبار سے. دیکھو ہمارے وہاں ہماری مسجدیں ایسا نہیں کہ ہماری مسجد کو حکومت چلاتی ہے، یا جیسے انڈیا پاکستان میں ہے کہ بھائی چلو انگلینڈ سے پیسے آ جائیں گے، افریقہ سے پیسے آ جائیں گے. یہاں تو ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے محلے کے ساتھی ماشاءاللہ بہت کھل کر تعاون کرتے ہیں. تو میری درخواست یہ ہے ہمارے محلے کے ساتھیوں سے کہ بھئی دیکھو یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے اور ہمیں پورے سال مسجد کو چلانا بھی ہے. کئی بل ہے مسجدوں میں، پانی کا، گیس کا، الیکٹرک کا، ریٹ کا، کئی بل ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ چونکہ ہمارے مسجدوں میں لوگ آ نہ سکے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا تعاون ہمیں نہیں مل سکا ابھی تک. بعض لوگ ماشاءاللہ مسجد میں آ کر اپنی رقم دے گئے، لیکن بہت بڑا طبقہ باقی ہے. میں نہیں کہتا کہ ابھی آپ مسجد میں آؤ، لیکن اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ ابھی رمضان کی 1-2 دن باقی ہے تو آپ ایک رقم مسجد کے ضرور نکال لو، علیحدہ الگ رکھ لو. رمضان کا ثواب مل جائے گا. پھر رمضان کے بعد جب مسجد کھلے تب مسجد کے کسی ذمہ دار کو پہنچا دینا. تو بہرحال دیکھو ہماری محلے کی مسجد ہے، ہمیں اس کو چلانا بھی ہے، اس کا خرچ بھی پورا سال کا ہمیں نکالنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس کے اوپر بہت اجر دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی اللہ کے دین پر 1 پاؤنڈ لگاوے گا اللہ اس کو دنیا میں 10 دیں گے. ہم نے 100 دیا تو اللہ ہم کو 1000 دیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے 1000 دیا مسجد کو، اللہ ہمیں 10,000 دیں. اللہ کا وعدہ ہے. اس پر یقین رکھتے ہوئے دل کھول کر آدمی تعاون کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ محلے کی مسجد کی ماشاءاللہ تعمیر بھی ہو رہی ہے. سب کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے. اور تقریباً میرا خیال میں 80-85% کام، بلکہ شاید 90% کام ہو چکا ہے. تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے. اس کے لیے بھی ہمارے محلے کے سارے ساتھی، ہماری بہنیں بھی روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں. ابھی ان حالات کی وجہ سے ہمارا کام رک گیا، ورنہ اب تک تقریباً ختم ہو جاتا. جو اللہ کو منظور تھا. ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہے. ہمیں اللہ سے کوئی شکایت کا حق بھی نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے. تو انشاءاللہ جب یہ رمضان کے بعد ہماری کوشش ہے کہ دوبارہ فوراً کام شروع ہو جائے، تو ہمارے محلے کے تمام سارے حضرات، ہماری عورتیں بھی، بچوں سے بھی گھر میں دعا کرواؤ. اور اس کے لیے بھی دیکھو ہمیں تھوڑی سی رقم کی ضرورت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ 80-90,000 پاؤنڈ اگر ہمارے پاس ہو جائے تو ہمارا مسجد کا اندر کا کام سارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ مکمل طور پر. کوئی پہ کام باقی نہیں رہے گا. چند کام باقی ہے موٹے. ایک تو ہمیں لفٹ لگانی ہے، اس کے بغیر پلاننگ نہیں پاس ہوتی ہماری، چونکہ 3 منزلہ ہماری بلڈنگ ہے. اور بوائلر کا کام باقی ہے، گیس کا. اندر گیس آ چکا ہے، لائٹ بھی آ چکی ہے. تو 3 بوائلر ہمیں چاہیے. تو ماشاءاللہ ایک ساتھی نے 1 بوائلر کے پیسے دے دیے ہیں پورے. ابھی 2 بوائلر کے پیسے کی اور ضرورت ہے ہمیں. تو ہمارے کوئی ساتھی جو میری بات سنے اور ہمت کر دے کہ میں چلو اپنی طرف سے 1 بوائلر لگا دوں گا. دیکھو پوری مسجد میں 1 بوائلر لگ گیا نا، اور پوری مسجد انشاءاللہ اس سے گرم ہوگی، پانی گرم ہوگا، لوگ نماز پڑھیں گے، بچے مکتب میں 2-2 گھنٹے پڑھیں گے، جمعہ ہوگی، عید ہوگی، جنازہ ہوگا. جتنا لوگ استعمال کریں گے سب کا اجر انشاءاللہ گرم پانی کا، مسجد گرم کرنے کا اس بوائلر دینے والوں کو مل جائے گا.
کیونکہ معمولی بات نہیں، تھوڑا سا پیسہ لگ جائے گا ہمارا، لیکن ہمارا اجر آدمی دیکھے کہ یہ بوائلر پتہ نہیں کب تک چلے گا، اور کتنے اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کتنے بچے اس سے پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حفظ کریں گے، تو اللہ ہمیں سب کا اجر دے گا۔ تو یہ میری درخواست ہے، بہرحال جو میری بات سن رہے ہو، جن کو اللہ نے توفیق دی ہو، ہمیں 2 بوائلر چاہیے اور ایک پانی کی ٹینک چاہیے۔ ایک بوائلر کا پیسہ ہمارے پاس ماشاءاللہ آ چکا ہے، تو یہ ہمارا ایک خرچ ہے۔ ہمارا ایسا انداز ہے کہ بوائلر، ٹینک اور پورے گیس کا سسٹم کا شاید 8-10 ہزار پاؤنڈ خرچہ ہوگا تقریباً۔ تو ایک بوائلر کا پورا پیسہ آ گیا ہے ہمارے ساتھی میں، جس کو اللہ توفیق دے، اور 2 بوائلر اور ایک ٹینک کوئی آدمی اپنی طرف سے اگر ایصال ثواب کرنا چاہے مسجد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو رمضان بعد کسی وقت بھی ہم سے رابطہ کر لے۔ لائٹ کا کام باقی ہے، الیکٹرک تو مسجد میں آ چکی ہے، کچھ لائٹ لگ بھی چکی ہے، تو ابھی ہمیں تھوڑی لائٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی آدمی ہمت کرے، مسجد میں روشنی ہوگی، اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے گھر کو روشن کریں گے نا، اللہ ہماری قبروں کو روشن کرے گا، اللہ ہمارے گھروں کو انشاءاللہ روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ تو مسجد میں ایک لائٹ کی ضرورت ہے، اور دروازے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے باہر کے دروازے لگ گئے ماشاءاللہ سب الحمدللہ، لیکن اندر کے، مسجد کے اندر کے دروازے، کلاس کے دروازے، یہ بھی سارے باقی ہے۔ اور چونکہ پبلک پلیس ہے نا، تو اس میں ہم وہ دروازے سادے لگا نہیں سکتے، سستے ہوتے ہیں 50-60 پاؤنڈ کے، وہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں سارے دروازے، ان کا ایک حکومت کا معیار ہے، وہی دروازے لگانے پڑیں گے جو فائر پروف بھی ہو، اور کتنے ہیں وہ دروازے، بہت مہنگے ہیں، 250-300 پاؤنڈ کا ایک دروازہ ہے وہ، تو وہ کس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اگر ہمارے کوئی ساتھی ایک دروازہ اپنی طرف سے لگوا دے تو اللہ ہم کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ کوئی ساتھی تیار ہو جائے کہ میں بھائی 5 لائٹ میں لگوا دوں گا، 5 بلب میں لگوا دوں گا، اس طریقے سے شیئر کر لے۔ میں نہیں کہتا ایک آدمی سارا کام کر دے، بس ہمارے محلے میں صاحب 200 آدمی رہتے ہیں، تو 10 آدمی نیت کر لو انشاءاللہ ہم لائٹ لگوا دیں گے، 10 آدمی نیت کر لے ہم بوائلر لگوا دیں گے، 10-15-20 آدمی نیت کر لے ہم دروازہ لگوا دیں گے، تو ہمارا سارا کام انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ ابھی سیلنگ کا کام تھوڑا چل رہا ہے، وہ تھوڑا لگوانا ہے، وہ بھی تھوڑا سا، اس کی بھی تھوڑے سے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف کام ہیں۔ ہمارا انداز ہے کہ انشاءاللہ بٹوین 70-80 اتنے 1000 پاؤنڈ تک ہمارا مسجد کا اندر کا سارا کام، لیفٹ کا اور جتنا ہے دروازہ، سب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، ہماری مسجد تیار ہو جائے گی، ہم مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر آخر میں ہم بعد میں جب یہ اندر کا کام ہو جائے، پھر ہم کار پارک اور باہر کی وال کا کام بعد میں کریں گے، اللہ اس کے لیے بھی انشاءاللہ انتظام کرے گا۔ اللہ نے ہمیں آج تک اتنا پیسہ دیا ماشاءاللہ، الحمدللہ ہماری مسجد سے کبھی چندہ بھی نہیں ہوا الحمدللہ، لوگ خود آ کر پیسے دے گئے۔ تو میرے ابھی یہ بالکل ہمارا آخری کام ہے، تو ہمارے محلے کے ساتھیوں سے میری اور میرے آواز اگر کہیں باہر پہنچے، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہر ساتھی اپنے محلے کا خیال رکھے۔ میں نہیں کہتا ہوں میرے مسجد میں آ کر دو، لیکن اپنی ہر محلے والے اپنی مسجد کا بھی خیال رکھے، وہ بھی اپنی مسجد کو جا کر خوب پیسے پہنچائے۔ ان حالات میں مسجدیں بند ہیں، پوری سال مسجد چلانی ہے، کتنے بل ہے، کیسے بیچارے محلے کمیٹی والے کیا کریں گے؟ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پیسے جا کر تعاون خود پہنچا دیں۔ تو بہرحال یہ ہماری تعمیری کام کا بھی وہ آخری حصہ ہے، اور باہر کے ساتھی بھی کوئی ہمیں مدد کرنا چاہے تو اللہ کا کر ہے، مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو میری درخواست وہ سال کے خرچے کی، جو ہر سال ساتھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، کئی ساتھی ایسے ہیں جو ہر سال بیچارے 100 پاؤنڈ دے جاتے ہیں رمضان میں پورے سال کے خرچے کے لیے، تو وہ رقم بھی الحمدللہ پہنچائے مسجد کو، رمضان بعد کسی وقت پہنچائے۔ اور تعمیر کے لیے بھی جو ہمارا تھوڑا سا کام باقی ہے، اس کے لیے بھی خود بھی ہمت کرے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے تعلق والوں کو بھی تشکیل کرے تھوڑی تھوڑی، کہ ہمارے محلے کا آخری کام، مسجد کا آخری کام باقی ہے۔ ان حالات کی وجہ سے کام رک گیا ہے، ورنہ بہت جلدی کام ختم ہو جاتا۔ تو تھوڑی سی ہمت کریں گے، ایک دوسرے کی تشکیل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمارا کام پورا کر دے گا۔ اس کے لیے بہتر ہے، میری درخواست تو پہ ہے کہ جو میں نے اعلان کیا نا، للہ مدد کر دو بس۔ لیکن اگر چلو کوئی ساتھی ایسا ہے کہ للہ کی ہمت نہیں ہے، قرض دے سکتا ہے، تو ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اگر کسی کے پاس، کسی ہمارے ساتھی ایسے ہیں جن کے پاس کچھ پیسے گھر میں پڑے ہیں، کوئی کام کے بھی نہیں اس وقت، کوئی ضرورت بھی ان کو نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ جو گھر میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ہوں، بیگ میں پیسے پڑے ہوئے ہوں، اللہ کے گھر کو قرض دے دو، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، مسجد کے کام کا بھی اجر، مفت کا اجر، پیسے واپس بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، مفت کا اجر ہی ملے گا۔ تو قرض کے بھی طرف سے بھی ہمارے کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں بہت سونا دیا ہے، کتنوں کے پاس کئی تولے سونا ہے، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں آپ اپنا حصہ بھی لگاؤ مسجد میں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس 10 تولہ ہے 10 تولہ مسجد کو دے دو، نا،
اللہ نے آپ کو 10 تولہ سونا دیا ہے تو 1 تولہ مسجد کو دو، بس 9 اپنے پاس رکھ لو. کسی کو اللہ نے 20 تولہ دیا ہے سونا تو 2 تولہ مسجد کا 18 اپنے پاس رکھے، 2 مسجد کو دے دے. انشاءاللہ ہمارا تھوڑا سا سونا مسجد میں لگ جائے گا اور مسجد کا بہت بڑا کام ہو جائے گا. یہ مسجد قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. اللہ کا کرم باقی رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو جب تک یہ مسجد رہی اس کے سارے اعمال کا اجر آپ کو 1 تولے پر ملتا رہے گا. 1 تولہ آپ کا جائے گا اللہ کے راستے میں، یہ جائے گا نہیں. صحیح بات ہے کہ محفوظ ہو گیا اللہ کے خزانے میں، اللہ کی بے محفوظ ہو گیا، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اور پتہ نہیں اس کا اللہ کتنا اجر دیں گے آپ کو. تو بہت ساری عورتیں ہمارے ہیں جن کے پاس بہت سونا اللہ نے دیا ہے اور ایسے ہی پڑا ہوا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہتی ہے. ہم زکوٰۃ ادا کرو بھی، اللہ نے مال دیا ہے، سونا دیا ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ سونا قیامت کے دن وبال بن جائے گا، وبال، سانپ بنے گا، سانپ. اور گلے میں اللہ پاک اس کو پہنائیں گے کہ لو یہ تمہارا زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی. تو اپنے سونے کا زکوٰۃ بھی خوب حساب کر کر پورا تولہ سونو، پورا جتنے ہمارے پاس سونا ہے اس کو تلواؤ، کتنے بنتے ہیں، کتنے تولے، اس اعتبار سے مکمل حساب کر کے پوری زکوٰۃ، بلکہ زکوٰۃ سے کچھ زیادہ نکال دو تاکہ ہم پر اللہ کا حق باقی نہ رہے. تو ہماری ماں سے میری یہی درخواست ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو دیکھو ابھی اس 10 دن میں 2 عورتوں نے ہمیں سونا بھیجا ماشاءاللہ. ایک نے کچھ منگنیاں بھیجی ہے، کل ایک عورت کی طرف سے اور بھی ہمیں سونا ملا ہوا ہے. تو اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے. ہم تو روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ جو مسجد کا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ، ہم دعا کریں گے، اللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو میری جو آواز ہماری ماں بہنیں سن رہی ہے محلے میں، ان سے ہی میری درخواست ہے کہ اللہ نے آپ کو سونا دیا ہے تو بخیلی نہ کرو، اتنا جمع نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ محلے کی مسجد آپ کا حق ہے، انشاءاللہ ان سے ہمارے بچے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے شوہر بھائی بھی سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں بھی اجر ملے گا اور ہماری عورتیں بھی فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ. ہم ان کے لیے بہت سارے کام شروع کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی خود بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے. آخری بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے محلے کے کتنے نوجوان بچے ہیں، ان کو بھی ترغیب دو جو کما رہے ہیں. وہ اتنا پیسہ باہر اڑاتے ہیں کھانے پر، ان کی ایک عادت ہو چکی ہے، بس ہر ہفتے میں تیار کھانا لینا اور شرٹ پر اور پینٹ پر اور جوتوں پر اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں نوجوان طبقہ. ان کو بھی ترغیب دو کہ تھوڑا سادگی اس میں ان میں آئے، اپنے پیسوں کی حفاظت کرے. اللہ نے ان کو موقع دیا، نوجوان ہیں، کام کر رہے ہیں، پیسوں کو بچائے، حفاظت کرے، کل شادی کے ان کو کام آئے گا. ان کو اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرے. تو جو بچے کام کر رہے ہیں ان تک میری بات پہنچے. ہمارے مولانا عمر صاحب اس کو انگلش میں بھی پہنچا ہے کہ بھائی یہ بچے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہو، آپ مسجد کو ڈائریکٹ ڈیبٹ کر دو. ہفتے کا 1 پاؤنڈ دے دو، بس زیادہ نہیں، 2 پاؤنڈ دے دو. کیا آپ کیا غریب ہو جائیں گے؟ آپ 10 پاؤنڈ کا کھانا کھاتے ہیں ہفتے کا، ہم تو آپ سے ہفتے کا بس 2 پاؤنڈ مانگ رہے ہیں. مہینے کا 5 پاؤنڈ دے دو، مہینے کا 10 پاؤنڈ مسجد کو ڈائریکٹ ڈیبٹ کر دو. اگر ایسے ہمارے محلے کے 50 بچے تیار ہو گئے، دیکھو مسجد کا کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا. ہماری مسجد کو چلانے میں، مسجد کا قرض ادا کرنے میں، مسجد کی تعمیر میں آپ کا تھوڑا سا مہینے کا، ہفتے کا 2 پاؤنڈ لگ گیا. 2 پاؤنڈ ہفتے کا، ویک کا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، مگر آپ کو اللہ اجر کتنا دے گا اور اللہ آپ کو برکت بھی دے گا انشاءاللہ. اس کے بدلے میں آپ کے مال میں اللہ خوب برکت اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.